الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم. میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کی آج 26 تاریخ ہے، رات 27 کی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں کو تراویح میں مکمل قرآن کریم سننے کی توفیق ملی. اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کریں. اور ان لوگوں کے بھی ایام گزر گئے جنہوں نے روزہ نہیں رکھے، تراویح نہیں پڑھی، اور ان لوگوں کے بھی دن گزر گئے جنہوں نے روزہ رکھے اور قرآن کریم کو تراویح میں آ کر کے سنا. لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، قیامت کے دن میدان حشر سجے گا، اللہ تعالیٰ کی عدالت سے فیصلہ ہوگا. کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، لیکن ایسے موقع پر روزہ آ کر کے سفارش کرے گا ان لوگوں کی جنہوں نے روزے رکھے، اور روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ، اس بندے نے میرے لیے بھوکا پیاسا رہا، دن بھر تمام خواہشات سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھا، اے اللہ میں اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں، اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ روزے کی سفارش قبول کر کے اس بندے کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا. اسی طرح قرآن کریم آئے گا اور کہے گا اے اللہ، میں نے اس بندے کو راتوں میں جگا کے رکھا، اس نے میرے لیے راتوں کی نیندیں قربان کر دی، تراویح میں جاگ کر کے انہوں نے مجھے سنا، اے اللہ میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اللہ تعالیٰ قرآن کی بھی سفارش کرے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرے گا. تو کتنی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی. اس بات پر ہم سب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. دیکھیے، قرآن کریم یا اللہ تعالیٰ کی اس امت کے لیے ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اس سے بڑی نعمت اس امت کو نہیں دی جا سکتی تھی. یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. آپ لوگوں نے بہت بار سنا ہوگا کلام، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھے ہوں گے. کلام کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے. خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. حدیث پاک میں ہے ھذا کلام اللہ وقد اخرج منہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ سے نکلا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات عظمت والی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عظیم ہے، ایسے ہی یہ قرآن کریم بھی عظیم ہے، اللہ کا یہ کلام بھی عظیم ہے. اور اس کا عجیب و غریب معجزہ ہے، ذرا دیکھتے جائیے آپ. یہ قرآن کتنا عظیم ہے کہ جو بھی اس سے جڑا اللہ نے اس کو عظمت عطا کی ہے. یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اللہ نے تمام مہینوں میں رمضان کو فوقیت عطا کی ہے. یہ قرآن شب قدر میں نازل ہوا، اللہ نے شب قدر کو تمام راتوں میں فوقیت عطا کی ہے. اس قرآن کو لانے والے حضرت جبرائیل ہیں، اللہ نے تمام فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل کو بنایا. اور یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا، اللہ نے تمام نبیوں کا اسے سردار بنایا. تو کتنا عظیم یہ کتاب ہے کہ جو بھی ان سے جڑتا چلا گیا، اللہ اس کو عظمت عطا کرتے چلے گئے. دنیا کے اندر بے شمار کتابیں ہیں، لیکن کسی بھی کتاب کا حافظ آپ کو دنیا میں نظر نہیں آئے گا. لیکن قرآن واحد ایسی کتاب ہے جن کے حافظ اربوں خربوں میں آپ کو دنیا میں نظر آئیں گے. دنیا کی جتنے بھی کتابیں ہیں آپ ایک بار پڑھیں گے، دو بار پڑھیں گے، اکتا جائیں گے. لیکن قرآن کے اندر اللہ نے عجیب کشش رکھی ہے. ایک بار پڑھیں گے، دوبارہ پڑھنے کا دل چاہے گا، دوبارہ پڑھیں گے، تیسرا بار پڑھنے کا دل چاہے گا. آپ بار بار پڑھتے چلے جائیں گے، آپ کی چاہت بڑھتی چلی جائے گی. کبھی بھی قرآن کریم پڑھنے سے آپ کے اندر اکتاہٹ نہیں آئے گی. یہ اس قرآن کا معجزہ ہے، یہ اس قرآن کی عظمت ہے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیارے نبی نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس قرآن کریم کے ذریعے بعض قوم کو مرتبہ عطا کرتے ہیں، بعض قوم کو بلندی عطا کرتے ہیں، اور اسی قوم کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض قوم کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ یعنی یہ ایک کتاب ہے، کتاب ہدایت، ھذا ھدن، اللہ نے فرمایا کہ یہ عبادت کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ رہنمائی کی کتاب ہے۔ یہ کتاب صرف انسان کو مسلح پر کھڑا کرنے کے لیے اللہ نے نازل نہیں کیا، بلکہ یہ کتاب پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے ہر محاذ پر آپ کو رہنمائی کرنے کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا کہ اس کے ذریعے اقوام عالم کو ہدایت دے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے سائنسدان لوگ موجود ہیں، لیکن اپنے عقل کے بلبوتے پر وہ سیدھا راستہ اختیار نہیں کر سکتے، ٹھوکر کھائیں گے۔ ایسے موقع پر اللہ نے اس عظیم کتاب کو نازل کیا۔ اس کا مقصد کیا؟ خود قرآن کہے گا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، اے نبی یہ ایسی کتاب ہے کہ ہم نے آپ پر نازل کیا تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں۔ جو بندہ بھی صدق دل سے کتاب کھولتا ہے اور پڑھتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کے دل کے اندر سے تاریکیاں نکلنے شروع ہو جاتی ہے اور خدا کی رحمت اس کے دلوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ کتنی عظیم کتاب ہے یہ، جو بھی اس کتاب سے جڑا اللہ نے اس کو بے انتہا عزت عطا کی ہے۔ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے اور اس کتاب کو اپنانے سے پہلے ذرا ان کی تاریخ پڑھیے۔ وہ ایسی جاہل قوم تھی کہ کوئی قوم ان پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ اونٹوں کو چرانے والے، بکریوں کو چرانے والے وہ قوم تھی، لیکن جب اللہ کے نبی نے قرآن پیش کیا، ان لوگوں نے اسے قبول کیا تو دنیا نے کتنی عظمت کی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ لوگ جو ان کو غلام بنانے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، وہ لوگ ان کے غلامی میں زندگی قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کتنی عظیم کتاب ہے۔ جب صحابہ کرام کو نبی نے یہ کتاب دی تو صحابہ کرام نے اسے لیا، اور کس شوق اور جذبے کے ساتھ صحابہ نے قرآن کریم کو لیا، ذرا واقعات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک صحابی ہے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کے وقت میں تہجد میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے کبھی وجد میں آتے ہیں تو بلند آواز سے پڑھتے ہیں اور کبھی آہستہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس روم میں بغل میں چھوٹا سا معصوم بیٹا اس کا سویا ہوا ہے، اور اسی گھر کے اندر گھوڑا بندھا ہوا ہے۔ جب قرآن کریم ذرا بلند آواز سے پڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگتا ہے۔ اس پڑھنے والے صحابی کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں گھوڑا میرے بچے کو نہ کچل دے، تو پھر آہستہ پڑھنے لگتے ہیں، لیکن پھر پڑھتے پڑھتے وجد میں آتے ہیں تو پھر بلند آواز سے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، گھوڑا پھر بدکنے لگتا ہے۔ یہ سلسلہ رات تک چلا۔ نماز ختم ہوئی، وہ صحابی باہر نکل کے آیا کہ دیکھوں گھوڑا بدکتا کیوں ہے۔ جب باہر آ کر کے ذرا آسمان کی طرف نظر اٹھایا، وہ دیکھتا ہے کہ ان کے گھر سے لے کر کے آسمان تک ایک روشنی کی لائن بنی ہوئی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے چراغ جل رہا ہو۔ رات ختم ہو گئی، صبح ہو گئی، صحابی مسجد میں آئے، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کے سامنے پورا واقعہ بیان کیا۔ یا رسول اللہ، میں رات میں تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا، جب میں قرآن بلند آواز سے پڑھتا تو گھوڑا بدکتا تھا، مجھے ڈر ہوتا تھا گھوڑا میرے بچے کو نہ کچل دے تو میں آواز پست کر دیتا تھا، لیکن پھر میں وجد میں آتا تو بلند آواز سے قرآن پڑھتا تھا۔ جب میں نماز سے فارغ ہوا، باہر نکل کر کے میں نے عجیب و غریب منظر دیکھا، آسمان سے لے کر کے میرے گھر کے سروں تک روشنی کی ایک لکیر بنی ہوئی تھی۔ یا رسول اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابی، جب تم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، آسمان سے لے کر کے تمہارے گھروں تک فرشتے لائن سے تمہارے قرآن کریم کی تلاوت سن رہے تھے۔ اگر تم فجر تک تہجد میں قرآن کریم پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ اپنے آنکھوں سے فرشتوں کا دیدار کر لیتے۔ سبحان اللہ، کیسا صحابہ کرام قرآن کریم شوق سے پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی مسجد کے اندر آئے تہجد کے وقت میں، ادھر ابو بکر تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن آہستہ آواز سے، ادھر عمر فاروق قرآن تہجد میں پڑھ رہے ہیں لیکن بلند آواز سے۔ نبی نے دیکھا، واہ کیا منظر ہے، آ کر کے بیچ میں بیٹھ گئے۔ دونوں صحابی نے نماز ختم کی،
نبی کے قدموں میں آ گئے، حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر تم قرآن آہستہ سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن اس اللہ کو سناتا ہوں جو دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے، تو بلند آواز سے پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے کہا عمر فاروق تم بلند آواز سے کیوں پڑھ رہے تھے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کچھ لوگ سو رہے تھے، میں سوچا قرآن بلند آواز سے پڑھوں گا وہ بھی جاگیں گے اور یہاں جو شیطان ہے وہ بھی بھاگ جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا دونوں ٹھیک کام کر رہے تھے۔ تو وہ لوگ قرآن کریم پڑھ کر کے شیطان کو بھی بھگایا کرتے تھے۔ قرآن کتنی عظیم کتاب ہے اور صحابہ کرام کے اندر کتنی محبت تھی قرآن کریم سے، ذرا وہ واقعہ یاد کیجئے۔ اللہ کے نبی جہاد سے لوٹ رہے ہیں، کسی میدان میں پرو ڈالا، آپ نے کہا تمام لوگ آرام کریں گے، کچھ لوگوں کو پہرا دینا ہے رات بھر جاگ کر کے۔ دو صحابی نے اپنا نام پیش کیا کہ ہم رات بھر پہرے داری کریں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا باقی صحابہ سب سو جائیں، سب سو گئے۔ اب دونوں صحابی نے آپس میں مشورہ کیا کہ دونوں جاگیں گے، ہو سکتا ہو کہ رات کے آخری پہر میں نیند آ جائے اور اچانک اس وقت میں دشمن کا حملہ ہو تو لوگوں کو نقصان ہو جائے گا، اس لیے ایک سو جائے ایک پہرا دے۔ ان دو میں سے بھی ایک سو گیا، اب ایک جاگ رہا ہے، ادھر ادھر دیکھ رہا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ خاموش بیٹھا ہوں، ادھر ادھر دیکھنے سے بہتر یہ ہے ذرا میں تہجد میں قرآن پڑھ لوں۔ اس صحابی نے 2 رکعت کی نیت باندھی اور سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے پورے وجدے میں آ گئے، مکمل سورہ کہف پڑھ رہے ہیں۔ دشمنوں کا ایک لشکر وہاں پہنچا، دیکھا کہ سب صحابہ سو رہے ہیں، بہت دور سے غور سے دیکھا تو ایک کھڑا نظر آیا۔ انہوں نے تیر کا نشانہ لے کر کے تیر اس صحابی کے اوپر لگایا، تیر بدن میں پیوست ہو گیا لیکن قرآن کریم پڑھنے میں مست ہے، اسے محسوس نہیں ہوا۔ دوسرا تیر لگا، تیسرا لگا، کئی تیر آ کر کے بدن میں لگ گئے، بدن سے خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ اس صحابی کو یقین ہو گیا کہ اب بھی اگر میں نیت نہ توڑوں تو میرے بدن سے خون نکل جائے گا، کمزوری آ جائے گی، میں گر جاؤں گا، باقی صحابہ کا جان کا نقصان ہو جائے گا۔ انہوں نے سورہ کہف مکمل کر کے جلدی سے نیت توڑ کر کے اپنے بازو کے صحابہ کو جگایا اور کہا کہ دیکھو دشمنوں نے حملہ کر دیا ہے، میرے بدن پہ اتنے تیر لگے ہوئے ہیں، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں تو قسم بخدا آج میں تہجد کے اندر قرآن کریم آخر سانس تک پڑھتا رہتا۔ کیسا عشق تھا صحابہ کرام کو، اور ہماری حالت کیا ہے؟ نماز کی حالت میں اگر مچھر اور مکھی بھی آ جائے تو توجہ ختم ہو جاتی ہے، ذہن بدل جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن کا عشق ابھی ہمارے دلوں کے اندر آیا نہیں ہے۔ آخر کوئی تو بات تھی کہ اللہ کے نبی رات بھر نیت باندھتے، ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ 7-8 پارے ایک رکعت میں اللہ کے نبی پڑھ دیا کرتے تھے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو لکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیت باندھتے الحمدللہ رب العالمین اور دوسری رکعت میں من الجنۃ والناس پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا قرآن سے عشق تھا، قرآن سے محبت تھی، قرآن سے لگاؤ تھا۔ اس قوم نے قرآن کو سینے سے لگایا، اللہ نے اس قوم کو قرآن سینے سے لگا کر کے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض قوم کو عزت عطا کرتا ہے۔ جو قوم بھی اس کتاب کو اپنایا ہے اللہ نے اسے عزت کے تخت پر بیٹھایا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جنگ میں جا رہے ہیں، مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، بہت تیز دھوپ ہے۔ حضرت عمر فاروق وہاں سے کھڑے ہو کر کے نیچے وادی کا نظارہ کر رہے ہیں اور کئی منٹ گزر گئے، اب تک کھڑے ہیں۔ ایک صحابی ڈرتے ہوئے آئے، کہا اے امیر المؤمنین آپ کس بات کے اندر گم ہو چکے ہیں، کس سوچ میں گم ہے؟ دھوپ کی تپش کی وجہ سے صحابہ پریشان ہیں، پورا لشکر کے لوگ پریشان ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس وقت کو یاد کر رہا ہوں کہ جب میں نے قرآن کریم کو نہیں اپنایا تھا، جب میں نے اسلام کو نہیں اپنایا تھا، میں اونٹ چرانے کے لیے اس وادی میں آیا کرتا تھا۔ جب میں اونٹ چرا کر کے جاتا تو میرے اونٹ کا پیٹ بھی بھرا ہوا نہیں ہوتا۔ میرا باپ خطاب کہتا تھا عمر تم سے تو اونٹ بھی نہیں چرایا جاتا، تم کیا کامیاب زندگی گزارو گے؟ میں اس وقت کو یاد کرتا ہوں اور اب اپنے اس زمانے کو یاد کر رہا ہوں کہ جب میں نے اسلام کو اپنایا ہے اور قرآن کے ذریعے اللہ نے مجھے عزت دی ہے تو آج میں امیر المؤمنین ہوں اور مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہوا ہوں۔ کتنا ڈیفرنٹ ہے قرآن اپنانے سے پہلے کی زندگی، قرآن اپنانے کی بعد کی زندگی۔ تو جو بھی اس قرآن سے جڑتا ہے یا جڑتا چلا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، مرنے کے بعد بھی عزت عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روایت ہے
میدان حشر سجے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میدان حشر کا پورا منظر آج ہم لوگوں نے تراویح کے اندر پڑھی ہے۔ اللہ کا عرش آئے گا، فرشتے آئیں گے، فرشتے سب بنا کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی عدالت لگے گی، ازلفت الجنۃ للمتقین، جنت بھی قریب ہوگی، وبرزت الجحیم للغاوین، جہنم کو بھی قریب کر دیا جائے گا، اور تمام انسانوں کے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اے لوگو آج تم خود اپنا نام اعمال پڑھ لو، آج تم اپنا نام اعمال پڑھنے کے لیے کافی ہو۔ ہر انسان خود اپنا نام اعمال پڑھے گا۔ ہم نے بہت سارے گناہ کیے ہیں، چھپ کر کے، بند کمرے میں، لائٹ بند کر کے، لحاف کے نیچے، ہمیں دنیا والوں کو خبر نہیں ہے، لیکن نام اعمال میں وہ گناہ بھی، وہ عمل بھی وہاں درج ہے، ہم ان سے بچ نہیں سکتے، سب عمل اس کے اندر موجود ہوگا۔ انسان کیا کہے گا؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نام اعمال کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے تو تمام چھوٹے بڑے اعمال کو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ اس وقت انسان افسوس کے مارے اپنے انگلی کو دانتوں میں دبا کر کے افسوس کے مارے جو دانت کاٹے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ کاٹتے ہوئے پورا ہاتھ کھا جائے گا، لیکن افسوس کے مارے درد کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ یہ منظر ہوگا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، عدالت ختم ہو جائے گی۔ وہ لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا، جہنم کا سرٹیفکیٹ ہاتھ میں دے دیا گیا، لیکن وہ آدمی، وہ نوجوان جنہوں نے قرآن کریم کو حفظ کیا، قرآن کریم کو سینے سے لگایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حافظ قرآن آئے گا اور اللہ تعالیٰ اسے 10 لوگوں کے تعلق سے سفارش کرنے کا حق دے گا، اور وہ 10 لوگ جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا ہے، وہ حافظ قرآن اس جہنمی آدمی کا ہاتھ پکڑ کے اللہ سے سفارش کر کے اسے جنت میں اٹھا کر کے لے جائے گا۔ یہ قرآن کریم حفظ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں، اللہ کے نبی نے فرمایا من قرأ القرآن وتعلمہ وعمل به، جو آدمی قرآن پڑھے، اس پر عمل کرے، اس کو یاد کر لے، البس یوم القیامت تاجا من نور، قیامت کے دن اس حافظ قرآن کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ مثل ضوء الشمس، جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی کے برابر ہوگی۔ وَيُكْسَى وَالِدَيْهِ حُلَّتَانِ، اور اس حافظ قرآن کے ماں باپ کو بلایا جائے گا اور اس کے سروں پر 2 تاج پہنایا جائے گا، لا يقوم بهما الدنيا، پوری دنیا بھی اس تاج کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ اس دن حافظ اور حافظ قرآن کے ماں باپ کو عزت عطا کرے گا۔ اس کے ماں باپ کہیں گے اللہ اتنی عزت میری کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا بِأَخْذِ وَلَدِكُمُ الْقُرْآنَ، اس لیے کہ تمہارے بیٹے نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا تھا۔ سب پریشان ہوں گے میدان حشر میں، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ میدان حشر میں ہر انسان نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، بڑے بڑے ڈاکٹر، کلکٹر، پروفیسر، انجینئر اور MLA MP سب پریشان ہوں گے۔ اگر شفاعت کو حق ملے گا تو اس حافظ قرآن کو، جس کو دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ بیٹا کو حافظ بنائیں گے تو کیسے کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں قیامت میں عزت عطا کرے گا۔ اس لیے دنیا میں سب کام کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم خود بھی سیکھنی ہے اور اپنے بچوں کے سینوں میں بھی قرآن کریم کو نور کو داخل کرنا ہے۔ دنیا میں چند دنوں کی زندگی ہے، مصیبت میں ہو تو بھی مرنا ہے، خوشحالی میں ہو تو بھی مرنا ہے، اصل کامیابی قیامت کے دن ملے گی جب تمام لوگ پریشان حال ہوں گے۔ ایسے وقت میں حافظ قرآن کے ماں باپ کے سروں پر تاج سجایا جائے گا، میدان حشر کو لوگ سر اٹھا کر دیکھیں گے کون آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ آدمی ہے جنہوں نے اپنے بیٹے کو قرآن کریم حفظ کرایا تھا۔ اس لیے ہم لوگ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن کریم کی بنیادی تعلیم ضرور دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ماں باپ اپنے بیٹے کو دنیا میں گفٹ دیتے ہیں، لیکن سب سے بہتر گفٹ یہ ہے کہ بچے کو بہترین ادب سکھلا دیا جائے اور بہترین دینداری سکھا دیا جائے۔ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن،
کہ کسی ماں باپ نے اپنے بچے کو دینی تعلیم و تربیت سے بہتر کوئی گفٹ اور کوئی ہدیہ نہیں دیا ہے۔ آپ بہترین گاڑی لا کر کے دے دیں، قیمتی کپڑا لا کر کے دے دیں، چند دنوں میں گاڑی بھی خراب ہو جائے گی، کپڑا بھی پھٹ جائے گا، پرانا ہو جائے گا، لیکن اس کو اگر دینی تربیت دے دیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، مرنے کے بعد بھی وہ قرآن پڑھ کر کے آپ کو ایصال ثواب کرے گا۔ دنیا میں ایسے بھی بیٹے ہیں، ناہنجار بیٹے، کہ سامنے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، جنازہ کی تیاری ہے، اور آ کر کے امام صاحب کے کان میں کہتا ہے کہ مجھے نماز جنازہ کی دعا نہیں آتی، میں کیسے جنازہ پڑھوں؟ سوچئے وہ بیٹا جو آپ کو آخری وقت میں مرنے کے بعد بھی نماز جنازہ کے گفٹ نہیں دے سکے، مرنے کے بعد اس بیٹے سے آپ کیا ثواب کی امید رکھیں گے؟ آپ کہتے ہیں میرے بیٹے کی لائف کیسے گزرے گی؟ آپ خوب بینک بیلنس چھوڑ کر کے چلے جائیں، بڑے بڑے محبت کے دعوے کرنے والے بیٹے کو دنیا نے دیکھا ہے، 1 مہینہ روئیں گے، 2 مہینے روئیں گے، 3 مہینے روئیں گے، پھر ایسے بھولیں گے کہ آپ کے قبر کا نام بھی اسے معلوم نہیں ہوگا کہ ادھر قبر تھا، قبر کا راستہ بھی وہ بیٹا بھول جائے گا، اور آپ ان سے ثواب کی امید رکھیں گے۔ لیکن وہ بیٹا جسے آپ نے قرآن کا قل اللہ احد سکھا دیا، چند صورتیں سکھا دی، جب بھی آپ کی محبت یاد آئے گی تو قرآن پڑھ کر کے ایصال ثواب ضرور کرے گا۔ اس لیے دنیا میں ہمیں سب کام کرنا ہے، لیکن ہم مسلم قوم ہیں، ہمارا طریقہ دوسرے قوم سے بالکل الگ ہے، اور قومیں دین و مذہب سے الگ ہو کر صرف دنیا کے لیے زندگی گزارے، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن ہم مسلم قوم ہیں، ہم دین کے چھوڑ کر کے اگر دنیا میں زندگی گزاریں، دنیا میں بھی ذلیل اللہ کریں گے اور آخرت میں تو ذلیل ہونا ہے۔ دنیا دین کے ساتھ گزاریں۔ کسی بھی قرآن کی آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ دولت نہ کمائیں، کسی بھی حدیث میں نہیں اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ دولت نہ کماؤ، لیکن نبی نے یہ کہا ہے کہ شریعت کے حدود میں رہ کر کے کماؤ اور آخرت کو سامنے رکھ کر کے دنیا کمانے کی کوشش کرو۔ تو قرآن کریم بہت عظمت والی کتاب ہے، اس سے محبت یہ بنیادی چیز ہے۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، یہ بیان سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے دلوں میں شوق پیدا ہوگا کہ بچے کو دیندار بنائے، حافظ قرآن بنائے، مدرسے میں ڈالیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، 3 چیزیں اگر آپ کے اندر ہوگی تو آپ کے بیٹا حافظ بن پائے گا، اور اگر آپ کے اندر وہ 3 چیزیں نہیں ہیں، آپ ناک لگڑ کے رہ جائیں گے، مدرسہ چینج کرتے رہ جائیں گے، بچہ حافظ قرآن نہیں بنے گا۔ نمبر 1، اپنے بچوں کی پرورش آپ حلال روزی سے کریں، حرام لقمے سے بچے کی پرورش ہو، اس سینے میں اللہ قرآن کو ڈال دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی روزی حلال ہونی چاہیے، جس روزی سے آپ بچے کی تربیت کریں گے، پرورش کریں گے، وہ مال آپ کا حلال ہو تو بچہ حافظ قرآن بنے گا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی عظمت، علماء کی عظمت اور دین کے داعی لوگوں کی محبت آپ کے دل میں ہونی چاہیے۔ آپ علماء سے نفرت کریں، حافظ قرآن کو پسند نہ کریں، اور بچے کو مدرسے میں ڈال کر کے یہ سوچیں کہ آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا، یہ تو اللہ کی غیرت کے خلاف ہے۔ دینی علم یہ اللہ کے نبی کی وراثت ہے، آپ اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، آپ نبی کے وارثوں سے نفرت کریں اور یہ سوچیں کہ نبی کی وراثت میرے بیٹے کو مل جائے، یہ تو عقل بھی قبول نہیں کرتی ہے۔ اس لیے اگر اولاد کو دیندار بنانا ہے تو رزق کو پاک کرنا ہے، سینے کے اندر قرآن کی محبت، علماء کی محبت اور قرآن کریم پڑھانے والوں کی محبت بھی ضروری ہے۔ اور نمبر 3، دین کو کبھی بھی تحقیر کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے، کبھی بھی کمتر اور حقیر نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے کہ نمازی ہے، یہ چلا لگاتا ہے، یہ مسجد میں امامت کرتا ہے، یہ مدرسے میں پڑھاتا ہے۔ جب بھی کبھی آپ کی نظر اس انداز سے ان لوگوں پر پڑی تو آپ کے نسلوں سے دین اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی بھی آدمی کے دل میں علماء اور حفاظ کی نفرت ہو، ان کے 7 نسلوں تک کوئی بھی حافظ ان کے نسل میں پیدا نہیں ہوگا۔ اس لیے اور ایک حدیث تو بہت واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں 4 میں سے کوئی ایک بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے، 5واں مت بننا، یا تو عالم بن جاؤ، آپ لوگوں کی عمر ختم ہو گئی، عالم بن نہیں سکتے۔ دوسرا آپشن، علم حاصل کرنے والے بن جاؤ، اس کی عمر ہے، کہیں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر عالم بھی نہیں بن سکتے، علم حاصل بھی نہیں کر سکتے، تو علم حاصل کرنے والوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، یا ان پر مال خرچ کرنے والے بن جاؤ تو تم کامیاب ہو۔ وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، 5واں مت بننا، ان سے نفرت کرنے والے مت بننا، ورنہ تم دنیا اور آخرت میں ہلاک ہو جاؤ گے۔
تو قرآن کریم بڑی عظمت والی کتاب ہے، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور ان کے حقوق ادا کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں عزت عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت عطا کرے گا۔